مل کے آواز بلند سے یہ جو مومنین باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ جائیں، کافی جگہ ہے، جتنے صاحبان باہر جو مومنین باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آج اندر مل کے سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اجازت ہے سر کیونکہ بالکل مختصر سبق ہے، 10-12 منٹ کی نوکری ضرور فرمائیے گا۔ اللہ کے نزدیک پہلا فکرہ ہی درس میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے، چونکہ اسلام نے انسان کی زندگی کو ایک معیار عطا کیا۔ اسلام نے انسان کو بتایا کہ انسان کا معیار دولت نہیں، انسان کا معیار اس کا گھر نہیں، انسان کا معیار اس کا اسٹیٹس نہیں، انسان کا معیار اس کی سواری نہیں۔ کسی کا معیار دیکھنا ہونا کہ اس انسان کا معیار کیا ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا اپنے مالکوں کے ساتھ معیار کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا معیار دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھو اس کا اپنے مالکوں کے ساتھ، محسنوں کے ساتھ کیا معیار ہے۔ اسلام نے دو رستے بتائے ہیں، ایک حق کا رستہ ہے، ایک باطل کا رستہ ہے، ایک سچ کا رستہ ہے اور ایک جھوٹ کا رستہ ہے۔ ان رستوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا رستہ نہیں۔ اب کہ انسان چلاک ہے، اس نے ایک تیسرا رستہ بنا لیا، اور جو وہ رستہ بنایا اس کے بارے میں خدا فرما رہے کہ مجھے سب سے ناپسندیدہ رستہ ہے وہ، جسے میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں، وہ رستہ ہے منافقت۔ یہ آپ کی خاموشی کو توجہ سمجھو، دو رستے، ایک حق کا رستہ ہے، ایک سچ کا رستہ ہے، ایک باطل کا رستہ، ایک جھوٹ کا رستہ، دو ہی رستے ہیں۔ ایک تیسرا رستہ ہے، وہ ہے منافقت، اور اللہ فرما رہے کہ اگر میں نے منافقین کو جہنم میں بھی رکھا تو سب سے نچلے درجے پہ رکھوں گا۔ اگر منافقین کو رکھا تو سب سے نچلے درجے پہ رکھوں گا۔ اتنی مجھے آپ کی خاموشی چاہیے تھی، لیکن اگلے جملے میں مجھے آپ کی خاموشی نہیں، آپ کی دعا چاہیے۔ ایک حق کا رستہ ہے، ایک باطل کا رستہ ہے، تیسرا رستہ نہیں، تیسرا رستہ ہے منافقت کا، اور خدا فرما رہے کہ مجھے سب سے ناپسندیدہ میرے نزدیک رستہ ہے وہ ہے منافقت۔ یہ منافقت ہے کیا؟ ادھر بیٹھے ادھر کی باتیں، ادھر بیٹھے ادھر کی باتیں، جو ابھی تک نہیں بول سکا۔ منافقت اسے کہتے ہیں کہ حسین سے بھی محبت، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، حسین سے بھی محبت اور یزید سے بھی پیار۔ انسان کا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ حق کی طرف ہو جاؤ یا باطل کی طرف ہو جاؤ۔ منافق نہیں ہونا چاہیے کہ منافق پکڑا نہیں جاتا، یہ قابو میں نہیں آ رہا۔ شیعہ و سنیوں کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، ایک مرتبہ آمنہ کے لال کا ضرور شکریہ ادا کرنا۔ بندوں نے مل کے پوچھا یا رسول اللہ یہ منافق کو پکڑنا ہو کیا کرے؟ فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو، بولا کرو ذکر میں۔ یہ منافق کو پکڑنا ہو کیا کرے؟ فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو انسان کی زندگی، انسان کا معیار دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ یہ جو علی کے نعرے لگاتے ہیں، جو علی کو مانتا ہے، علی والا ہونا کیسا چاہیے؟
اعتبار نہیں. پوری طاقت سے ہر بندہ جواب دینے میں بولو حیدری. اسلام نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا. انسانیت جسے جلدی میں نہیں کر سکتا, مولا نہیں کر سکتا. انسانیت کو اسلام نے انسانیت کا درس دیا. انسان کو بتایا کہ پیسہ معیار نہیں, دھن معیار نہیں, دولت معیار نہیں. انسان کا معیار دیکھنا ہو تو اپنے دیکھو کہ اس انسان کا اپنے مالکوں کے ساتھ کیا معیار ہے. دو رستے, حق کا رستہ اور ایک باطل کا رستہ, درمیانہ رستہ نہیں, کیونکہ اللہ ناپسند کرتا. اب ایک علی والا جو علی کو مانتا ہے اس کا معیار کیا ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے. ہم سارے نام لیوا ہیں, نوکر تو وہ جنہیں وہ خود مانے, جنہیں وہ کہیں یہ میرے نوکر ہیں. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک چبوترا ہے, 7 لوگ اس میں رہتے ہیں, صاف اور شفاف. 7 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, ان کی حالت کیا ہے, نہ سر پہ امامہ ہے, نہ عبا ہے, نہ پیروں میں نالین ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ دل بہلانے کے لیے پاس اولاد ہے. ایک ہی لباس ہے ہم 7 کے پاس, اور وہ اس لباس میں ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جگہ جگہ سے پیوند لگی ہوئی, جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے لباس. ان 7 لوگوں میں ایک ایسا علی کا ملنگ بیٹھا ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. مولا سلام. تو بات ہو رہی تھی, اسلام نے انسانیت کا درس دیا. اسلام نے ایک انسان کی زندگی کو ایک معیار قائم کیا. تو معیار ایک علی والے کا معیار کیا ہے. 7 لوگ اس چبوترے میں رہتے ہیں. ایک علی کا ملنگ ہے, نام ہے سلیمان. ان 6 لوگوں نے ایک دن اب ان کے حالت ذہن میں رکھنا, نہ سر پہ امامہ, نہ پہننے کے لیے نالین, نہ رہنے کے لیے گھر, نہ دل بہلانے کے لیے اولاد. ان 7 لوگوں میں جناب سلمان ہے. ان 6 لوگوں نے مل کے جناب سلمان سے پوچھا, سلمان اتنے تو قصیدے علی کے پڑھتا ہے, اتنے تو نعرے علی کے لگاتا ہے, ہر وقت تو علی علی کرتا ہے, اپنے بادشاہ کو کہہ کہ تجھے نیا لباس لے دے, تجھے ایک اپنا گھر عطا کر دے. علی والے نہ بولنے تو پھر دکھ ہے مجھے. اپنے علی سے کہہ, اپنے بادشاہ کے علی تو ہوا, اسے کہہ تجھے نیا لباس دے, تجھے اپنا گھر عطا کر دے. جناب سلمان نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, اگر میں اپنے علی سے کہوں نا تو مجھے ایک لباس کیا 10,000 لباس لے کے دے سکتا ہے. ایک گھر کیا 70 گھر عطا کر سکتا ہے. بولے وہ جس کا بولنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند ہے. تم ٹھیک ہے تو میں اپنے علی سے کہوں نا علی ایک گھر کیا 70 گھر عطا کرے, ایک لباس کیا 10,000 لباس عطا کر سکتا ہے. لیکن اگلا جملہ جناب سلمان نے کہہ کے مرتب کے انتہا کر دی. انہوں نے کہا میں مانگوں اپنے علی سے تو پھر فنا کیوں مانگوں. میں اپنے علی سے مانگوں تو فنا کیوں مانگوں. میں اپنے علی سے مانگوں گا تو بقا مانگوں گا. جو ابھی تک باہر والے آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی, لیکن ہاتھ اٹھا کے دلیل کا حق تو ادا کر سکتے ہیں نا. فرمایا میں علی سے مانگوں تو فنا کیوں مانگوں, میں علی سے مانگوں گا تو بقا مانگوں گا. اگلا جملہ جناب سلمان نے فرمایا میں اگر علی سے مانگوں تو اپنی موت کے بعد حیات مانگوں گا. ہائے 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 علی, میں بقا مانگوں گا, میں اپنی موت کے بعد اپنی حیات مانگوں گا. یہ ہے علی والے کا معیار. تو معیار دولت نہیں, آج کل معیار دولت بنا دی گئی. جس کے پاس اچھا گھر ہے, جس کا اچھا اسٹیٹس ہے, جس کے پاس اچھی سواری ہے, بینک بیلنس ہے, وہ معیار والی زندگی گزار ہے. تو یہ معیار نہیں ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو اسے پیسے کا نشہ چڑھ جاتا ہے.
اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں, اسی زندگی میں ہم رہتے ہیں. جس کے پاس پیسہ آ گیا, ایک بھائی غریب ہے, ایک امیر ہے. جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ غریب کو منہ نہیں لگاتا, وجہ پوچھو گے جی ذلت ہے. جب نعرے علی کے لگاتے ہو ذرا بادشاہ سے بھی تو پوچھو نا ذلت اور رسوائی کس میں ہے. علی بادشاہ سے پوچھا گیا مولا یہ ذلت اور رسوائی کیا ہے, اول سے لے کے آخر تک تعین کا حق ادا کر دینا. یہ ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ بادشاہ چٹائی پہ بیٹھ کے فرما رہے دنیا والوں یاد رکھنا غربت میں ذلت نہیں ہے, علی سے دوری میں ذلت ہے. غربت میں ذلت نہیں, آپ ان کی رسول غربت میں ذلت نہیں ہے, علی سے دوری میں ذلت ہے. یہ دنیا کے پیچھے جو آج بھائی بھائی ایک دوسرے کے قاتل بن گئے, رشتے دار کے کام نہیں آ رہے, یہ نفرت ہے. یہ دنیا علی سے پوچھا گیا مولا یہ دنیا کیا ہے, آخری فکرہ سننا ہے. اور اپنے اس عشرے کا سب سے اہم فکرہ آپ تک پہنچا, مجلس کا نہیں عشرے کا فکرہ پہنچا. علی سے پوچھا گیا مولا یہ دنیا کیا ہے. اللہ نے علی ابن ابی طالب کو سونے کے تخت پر نہیں بٹھایا. علی سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, علی ابن ابی طالب, اگر سیرت علی ابن ابی طالب پڑھی جائے ایسا کبھی ایسے تو دین مکمل نہیں ہو جاتا نا, جس کی ولایت شامل ہو اللہ کے کہ میرا دین مکمل ہو گیا, کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. حالت کیا علی ابن ابی طالب کی کہتے جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر کو باندھا ہے اور غربا میں روٹی تقسیم کر, یہ معیار ہے. غربا میں روٹی لنگر تقسیم کر رہے علی ابن ابی طالب. تو علی ابن ابی طالب چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی نالین کو ٹانکا لگا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن مولا کے قریب آئے اور کہا مولا نالین کی حالت دیکھیں, اس میں ٹانکا لگانے کی جگہ نہیں, آپ لگا رہے ہیں, دنیا کیا کہے گی, یہ دنیا کیا کہے گی. اتنا کہنا تھا علی ابن ابی طالب نے اپنی نالین کو اپنے دست مبارک پہ رکھا اور کہا عبداللہ کی قیمت لگا, جسے سمجھ لگے وہ بولے, اسی قیمت لگا. اس نے کہا مولا اس کی حالت دیکھیں, دنیا کیا کہے گی. علی ہو گیا ایسی نالین پہنتے مولا اسے پھینک دیں, یہ دنیا کیا کہے گی. مولا آپ اگر اسے مفت بھی دینا یہ دنیا نہ خریدے, مفت بھی دے, آپ علی جو ہوئے آپ مفت بھی دینا یہ دنیا نہ خریدے. عبداللہ نے اتنا کہا, مولا علی فرماتے عبداللہ یہ دنیا جس کی تو بات کر رہا ہے علی تیری اس دنیا کو اپنی اس جھوٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. علی تیری اس دنیا اپنی اس نالین کے برابر بھی نہیں سمجھتا. وقت ہوتا تو نہ تو دین پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, خرچہ بھی کوئی عام نہیں, اکبر جیسا جوان قربان کرنا پڑتا ہے. 8 محرم ہو گئی, بھائی سے جو کیا جنازہ اٹھا ہے, جنازہ بھی کوئی عام نہیں, اس کا جنازہ ہے جس کے آسرے پہ وطن چھوڑ علی کی بیٹی. تو دین پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور عام خرچہ نہیں. اکبر جیسا جوان قربان کرنا پڑتا ہے, قاسم جیسا قربان کرنا پڑتا ہے, عباس جیسا جرنیل قربان کرنا پڑتا ہے. تو اسلام قربانی کا درس دیتا ہے. کتنا خرچہ ہوا اس دین کو بچانے کے لیے. اس دین کو بچانے کے لیے حسین کی ماں بھی دربار میں گئی ہے, حسین کی بہنیں بھی دربار بازار میں گئی ہیں. جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا اس کے لیے ماتم کا فکرہ دے رہا ہوں, حسین کی بیٹی بھی زندان میں چلی گئی. اجروں کو ملن تھا, منت والی راتیں آئی نہیں, رونا ہے تو اپنے آپ کی بات کری. میرا شروع سے یہ معمول ہے, جب سے میں نے داخل شروع کی, جب بھی مولا غازی عباس کا علم نکلتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حسرت ہے, ایسا ممکن ہی نہیں کبھی ہوا کہ مجلس عباس کی ہو اور ذکر سکینہ کا نہیں بن جائے. بڑا خرچہ ہوا اس دین کے لیے. حسین کی ماں بھی دربار, بہنیں بھی دربار, اور بیٹی زندان میں رہے گی. میں کتنا پڑھوں تو کتنا سنوں, لیکن جب تک
صرف اپنی نوکری مکمل کرنے کے لیے 2 جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں. عجیب مقدر ہے حسین کی ماں اور حسین کی بیٹی کا. عجیب مقدر ہے حسین کی ماں اور حسین کی بیٹی. دونوں کے مقدر یکساں. کیسے؟ حسین کی ماں بھی بابے کے بعد روتی رہی ہے. حسین کی ماں بھی بابے کے بعد روتی رہی ہے. حسین کی بیٹی بھی بابے کے بعد روتی رہی ہے. اپنی آواز کو بلند کرنا اسے کرنا مولا کا واسطہ دے. دونوں کا مقدر یکساں ہے لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. وہ آئے نہ کرتے کہ اپنی مرضی ہے. حسین کی فاطمہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. دونوں کے مقدر یکساں لیکن ایک اور فرق ہے. وہ کون سا فرق ہے؟ حسین کی بیٹی فاطمہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. حسین کی سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اجروں کو ملنا اجروں کو ملنا. بین کر کے رویا کرو, بین کر کے رونا آزادار کی شان. حسین کی فاطمہ چہرے پہ کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی. کیا اس شہزادی کے مسائل بیان کیے جائیں کیونکہ جس کی زندگی کا دکھ زیادہ تھے. زندان بھی ایسا ملا جس کی چھت نہیں. تو حیران ہو کہ سن تو تیری اپنی مرضی ہے. زندان ایسا ملا جس کی چھت نہیں. سارے مضمون آپ کو یاد ہیں لیکن صرف ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں. یہ انسان کے جو دل میں درد ہے نا وہ انسان کو رونے پہ مجبور کرتا ہے. روتا وہ ہے جسے پتہ ہو نقصان بہت بڑا ہوگا. زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں. صبح ہوتی نا مولا سجاد سے پوچھتا اڑتے پرندے جاتے آواز دیتی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا آواز دے کے کہتے ہیں رزق کی تلاش میں. ڈھلتی شام ہوتی نا پھر آواز دے کے کہتی بھیا پرندے کہاں جاتے ہیں؟ رو کے مولا فرماتے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بندہ امین میں سمجھوں گا جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے واپس جاتے. تو رو کے مولا فرماتے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تڑپ کے رو کے فرماتی میرے میرے اپنے نصیب ہیں ان کا اپنا گھر ہے. اجرکم من اللہ. ان پرندوں کا اپنا گھر ہے. مولا مجھے بتائیں ہم گھر کب جائیں گے؟ مولا مجھے بتائیں ہم گھر کب جائیں گے؟ کیا کیا ظلم ہو گئے شام کے بازار میں, شام کے زندان میں. ایسے ہی تو بیمار کربلا نہیں فرما گئے نا کہ مجھے شام کے بازار کھا گئے. 2 مصرے میں پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے آگے نہ پڑھوں لیکن جڑے ہوئے ہاتھ ایک اول سے لے کے آخر تک میں ہر ماتمی کا ہاتھ اس کے سینے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا ہوا کیا شام کے بازار میں جو مولا سجاد نے فرمایا کہ شام کے بازار مجھے کھا گئے. مولا رو کے فرماتے شام کے بازار مجھے کھا گئے. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا تیری اپنی مرضی جیسے مرضی سن. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. بہن کر کے رویا کر, بہن کر کے رونا زادار کی شان. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. جب مولا مدینے واپس آ گئے نا تو ہر وقت اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے. جہاں پہ بیٹھ کر اپنی بہن کا تذکرہ شروع کرتے تھے اور اپنی بہن پہ ہونے والے مسائل یاد کر کے رونے لگ جاتے. مولا کا ایک نوکر تھا قریب آیا یوں ہاں جوڑ کے کہا مولا جب سے آپ مدینے سے واپس آئے نا آپ ہر وقت اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں. اس نے سوال نہیں, اس نے قیامت پوچھ لی. اس نے کہا مولا کیا آپ کے بابا کے قاتل نے سکینہ کو زیادہ مارا تھا؟ میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. تڑپ کے مولا سجاد رو کے فرمایا سن اگر میرے بابا کا قاتل سکینہ کو زیادہ مارتا نا شاید سکینہ نہ روتی, لیکن مار کے ایک تانا دیتا تھا. کیا کہتا تھا؟ فرمایا ایسا تانا دیتا تھا جس تانے نے سکینہ کو اندر
سے ختم کر دیا. یوں ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا کیا کہتا تھا تیرے باپ کا قاتل؟ فرمایا کربلا سے لے کے شام تک جس حرامی کا دل کرتا تھا نا سکینہ کو تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہ کر سکے. اب بلا عباس کو. سامنے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا. لاکھ متحرک ہوتے تھے. آواز آتی تھی کاش اجازت مل گئی ہوتی. نہ نیزوں پہ سر ہوتے نہ یوں علی کی بیٹیاں بازاروں میں آتی. ہر وقت روتے رہتے. پوچھا گیا مولا کون سا دکھ سب سے زیادہ ملا؟ میں سب سے جو مجھے دل پہ چوٹ پہنچی وہ اپنی بہن کے ایک سوال پہ. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے جس کے گھر چھوٹی اولاد ہے وہ اس فکر پہ ضرور ماتم کرنا. مولا فرماتے ہیں زندان شام میں نا بی بی سکینہ مولا سجاد کے قریب آئی. یوں ہاتھ جوڑ کے سکینہ نے کہا سجاد تو جانتا ہے نا میں تیری زخمی بہن ہوں. سجاد تو جانتا ہے نا میں تیرے سفروں کی تھکی ہوئی بہن ہوں. سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں. میں تیری ضعیف بہن ہوں. اتنا کہہ کر مولا سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے. کیا پوچھنا چاہتے؟ یوں ہاتھ جوڑ کے جو بی بی نے سوال کیا وہ سوال نہیں وہ قیامت کی. بندہ دل رکھتا ہو اس کی ہائے نہ نکلے نہ مان ہی نہیں سکتا. بی بی آواز سے کہتے سجاد مجھے بس شام کے لوگوں سے اتنا پتا کر دے کہ اگر کوئی قیدی اس زندان میں مر جائے اگر کوئی قیدی اس زندان میں مر جائے مجھے اتنا پتا کر دے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ پھر شمر تو نہیں آتا. آپ مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے. حوصلہ حوصلہ ایک منٹ کی نوکری. عجیب ماحول یزید کے دربار کا. عجیب ماحول. یہ لئیم تخت پہ بیٹھ کے شراب پیتے رہے. علی کی غیرت مند بیٹیاں کھڑی نہیں. آخری فکرہ سننا آپ کی سہمت تمام. علی کی غیرت مند بیٹیاں کھڑی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد یزید کے دربار میں اعلان ہوا پردہ لگاؤ یزید کی بیوی اور بیٹی جا رہی ہیں. چھوٹا اعلان تھا. پردہ کرو یزید کی بیوی اور بیٹی جا رہی ہے. افتخار بھائی پردہ لگ گیا. یزید کی بیوی اور بیٹی جا رہی ہے. ہندا چلی گئی بی بی زینب عالیہ کے پاس. رملہ آ گئی شہزادی سکینہ کے پاس. قریب آگے کہتے کہتن اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ بی بی آواز سے کہتی ہے میں عالمین کے سلطان کی بیٹی ہوں. میں کائنات کے سلطان کی بیٹی. اتنا کہنا تھا نا. اب میری طرف دیکھنا ذرا رو. قیامت کا منظر تھا جب کہا نا کہ میں کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں. یزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور آواز سے کہا تو کہہ رہی تھی کہ کائنات کی سلطان کی بیٹی ہے. اپنا لباس دیکھ. میں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں. میرا لباس دیکھ. میرے کانوں میں یہ دور دیکھ. بی بی نے دور دیکھے نا تڑپ کے رو کے فرماتی ہے یہ دور تیرے تو نہیں ہے. یہ دور تیرے نہیں ہے یہ دور میرے ہیں. بی بی آواز سے کہتی یہ دور میرے ہیں. رملہ آواز سے کہتی اچھا پھر کسی کی چیز گم ہو جائے نا تو کوئی نشانی بتاتی ہے. اب دیکھنا حسین کی بیٹی نے نشانی بتائی تو کیا بتائی. رو کے فرماتی ہے انہیں اتار دیکھ پیچھے خون لگا ہے. اگر لگا ہے نا تو پھر یہ دور میرے ہیں. اگر نہیں لگا تو دور تیرے ہیں. ماتم کی میں دعوت دے رہا ہوں ہر اداکار کو. اگر خون لگا ہے تو یہ دور میرے ہیں. اگر نہیں لگا دور تیرے ہیں. رملہ نے دور اتارے نشانی مل گئی. آواز سے پتہ نہیں یہ کیسا خون ہے. میری ماں نے بار بار دھویا دھوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے کہ خون صاف نہیں ہوتا. اللہ اس کی نشانی مل گئی. یوں سکینہ کے آگے کیا لے سکینہ اسے پہن لے.
یہ تھے مولانا سید دلاور بادشاہ صاحب